نعمت ہے، یہ خاص نعمتیں ہیں جن کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ آج ہم ان نعمتوں سے غافل ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ 5 چیزوں سے محبت کی جائے گی اور 5 چیزوں کو بھلا دیا جائے گا۔ پہلی چیز بتلائی، دنیا سے محبت کرے گا انسان، آخرت کو بھول جائے گا۔ دنیا سے محبت کرے گا، آخرت کو بھول جائے گا۔ مال سے محبت کرے گا، حساب کو بھول جائے گا۔ گناہوں کی لذت سے محبت کرے گا، توبہ کو بھول جائے گا۔ بڑی بڑی حویلیوں سے، کوٹھیوں سے، بنگلوں سے، ماڑیوں سے محبت کرے گا، قبر کو بھول جائے گا۔ آج ہم سب بھولے ہوئے ہیں، ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی موت کا سامنا ہوگا ہی نہیں، ایسے جی رہے ہیں جیسے قبر میں سونا نہیں ہوگا، ایسے جی رہے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا ہوگا، ایسے جی رہا ہوں میں اور آپ کہ جیسے اللہ کوئی ہم سے کوئی سوال ہی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے ہر ایک ویکتی سے، ایک ایک فرد سے تنہائی میں بلا کر اللہ 5 سوال ضرور کریں گے۔ پہلا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ دیکھو پھر جوانی کا ذکر یہاں بھی، پہلا ہی پرشن، جوانی کہاں گزاری؟ بڑھاپے میں تو آ گیا تھا، تسبیح لے لی تھی تو نے، مصلی سنبھال لیا تھا، لیکن مجھے پہلے یہ بتا جوانی کہاں گزاری تھی؟ پہلے پرشن میں پھنسے بیٹھے ہم۔ دوسرا پرشن، دوسرا سوال، اچھا جوانی چھوڑ، زندگانی کہاں گزاری؟ اب زندگانی، یہ بہت کٹھن سوال ہیں یہ۔ ہر ایک بندے سے، مرد جب کسی مرد کو بلایا جائے گا، خاندان کی کوئی عورت قریب نہیں ہوگی، امی قریب نہیں ہوگی کہ سہارا دے دے، بیوی قریب نہیں ہوگی کہ سہارا دے دے۔ جب کسی عورت کو بلائے گا، خاندان کا نہ میکے والوں میں سے نہ سسرال والوں میں سے کوئی مرد قریب نہیں ہوگا۔ 5 سوال تنہائی میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ اللہ ڈائریکٹ پوچھے گا زندگانی کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا، کن راستوں سے حاصل کیا؟ وہ راستے جائز تھے، وہ راستے حلال تھے، طریقہ تیرا حلال تھا، بزنس تیرا حلال تھا، لین دین تیرا حلال تھا، کہیں جھوٹ بول کے حرام تو نہیں کیا، کسی کو دھوکہ دے کے بزنس کو حرام تو نہیں کیا؟ من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے؟ اور پھر چوتھا سوال ہوگا، اچھا کمایا تو نے اگر حلال طریقے سے تو بتا لگایا کہاں، خرچ کہاں کیا، کہاں اڑایا؟ کتنے مشکل سوال ہیں۔ 5واں سوال، اپنے علم پہ۔ یہ سوال بظاہر یوں لگتا ہے کہ صرف علماء سے پوچھا جا رہا ہے، لیکن محدثین کہتے ہیں ہر ویکتی سے بھی پوچھا جائے گا۔ تیرے پاس جتنا علم تھا کیا عمل کیا اس کے اوپر؟ صرف تقریریں جھاڑی، صرف خطیب کہلایا، صرف مقرر کہلایا، صرف لیکچر دیے، صرف دوسروں کو سمجھایا، دوسروں کو سمجھاتا تھا، خود کتاب پڑھتا تھا، اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ تجھ سے بھی بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ اپنے علم پہ کیا عمل کیا؟ ہر جاہل سے بھی سوال ہونا ہے کہ علم نہیں تو عقل تو تھی تیرے پاس، عقل تو تھی، یا جتنا علم تھا اس پہ کیا عمل کیا، یا عقل تو تھی، سمجھ جو تھی اس کے اوپر کیا عمل کیا؟ یہ 5 سوال ہر ایک سے ہونے ہیں۔ ہم کیسے اطمینان کے ساتھ میں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اطمینان کر لیتے ہیں؟ ہم کیسے بھروسہ کر لیں؟ ہم کیسے چین اور سکون سے بیٹھ جائیں کہ ہمارے سامنے سنگین 5 گھاٹیاں آنی باقی ہیں، بہت سنگین مرحلے آنے باقی ہیں، دکھ ابھی نہیں دیکھے ہم نے۔ یہ ہلکے سے غم آئے، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ ہلکا غم ہے، چاہے انسان اس سے بڑا سمجھتا ہے انسان کی فطرت کے اعتبار سے۔ کسی کے والدین کا انتقال ہو گیا، چھوٹا غم ہے۔ جوانی میں کسی کی حادثہ ہو گیا، چھوٹا غم ہے۔ تو قرضی ہو گیا، چھوٹا غم ہے۔ بیمار ہو گیا، چھوٹا غم ہے۔ 5 سنگین گھاٹیاں ہر انسان کے سامنے آنی باقی ہیں۔ سب سے پہلی گھاٹی تو دنیا میں شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سکرات کی تکلیف ہے۔ جب آخری وقت آتا ہے موت سے پہلے کا، سکرات